ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ 30 سال تک محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ رہے، تو ان 30 سالوں میں کبھی ایسا دور بھی آیا، کوئی وقت آیا جب بینظیر بھٹو صاحبہ نے پارٹی کی قیادت کسی دوسرے شخص کو سونپنے کے بارے میں سوچا ہو؟ اب آیا ایک دفعہ، جب 1997 کے انتخابات کے بعد 1998 کا سال ایک ایسا ہے کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے ایک دن کہا، انہوں نے کہا کہ یہ میں قیادت جو ہے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ وجہ جو چھوڑنے وجہ یہاں پہ کبھی کتاب میں میں لکھ دوں گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ قیادت چھوڑنا چاہتی ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو میں نے کہا غریب غربے اتنے لوگ اتنے سال سے آپ کی زیر قیادت یہاں پہ جدوجہد کرتے ہیں، اگر آپ نے یہ پالیٹکس چھوڑ دی تو آپ سب پالیٹکس سے آؤٹ ہو جائیں گے، اور یہاں پہ بڑی کلاسیں جو ہیں آ کر پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی قبضہ کر لیں گی، پنجاب کا جگیردار جو ہے وہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی پہ قبضہ کر لے گا۔ تو یہاں پر چھوٹے لوگوں کی پالیٹکس جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شروع کی وہ ختم ہو جائے گی اور بند ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مسٹر بدر نو، میں فیصلہ جو ہے یہ میں ذہنی طور پر لے چکی ہوں۔ چنانچہ پھر میں نے جو ہے یہ پارٹی کے اندر جو ان کے 2-4 قریبی لوگ تھے ان کے ساتھ یہ بات کی، اور ان کے خیالات اور میرے خیالات ملتے تھے کہ شہید محترمہ جو ہے یہی پارٹی کی قیادت کرے، ہم کسی اور کی قیادت میں نہیں کریں گے۔ تو پھر ہم نے پارٹی کے اندر پھر جو ہے محترمہ سے بات کی، ہم نے اپنا پریشر بلڈ کرنا شروع کیا۔ تو اس طرح سے 1998 میں پاکستان بھر کا ایک کنونشن ہوا۔ یہ کنونشن اسلام آباد میں ہوا میرین، تو اس پہ تمام افیلیٹڈ آرگنائزیشن پارٹی کے عہدیدار چاروں صوبوں سے باشمول آزاد جموں کشمیر اور ناردرن ایریا سب وہاں پہ آئے۔ تو یہ ایک پاکستان کا نمائندہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کنونشن تھا۔ اس پہ پھر جو ہے نا آئی کیم آن دی اسٹیج، میں اسٹیج پہ چڑھ گیا ان کی پرمیشن کے ساتھ۔ میں نے سب سے جو وہاں پہ بیٹھے تھے، میں تو اس وقت صرف عہدیدار نہیں تھا، آئی واز پریزیڈنٹ آف اوورسیز پاکستان پیپلز پارٹی جو ورلڈ کی پارٹی ہے اس کا پریزیڈنٹ تھا۔ تو میں وہاں پر آ کے میں ریزولوشن میں نے کہا میں پیش کرنا ہے، تو میں نے ان کے لائف چیئر پرسن ہونے کا ریزولوشن وہاں پہ پیش کر دیا، جس کو سب نے ود اسٹینڈنگ اوویشن کلیپ کے ساتھ جوش و جذبہ نعروں کے ساتھ جو ہے شہید محترمہ کو لائف چیئر پرسن ڈکلیئر کر دیا، اور اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھے۔ 2007 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان واپس آ رہی تھیں تو ان کو پتا تھا کہ ان کو شہید کیا جا سکتا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، تو کیا پارٹی کے لیڈروں نے ان کو پاکستان آنے سے روکا نہیں تھا؟ محترمہ شہید کو خط بھی لکھا گیا تھا کہ ہم تمہیں بکری کی طرح ذبح کر دیں گے، ریکارڈ میں ہے پارٹی کے۔ تو یہ اس کا یہ اخبار میں بھی آیا، تو شہید محترمہ نے مجھے بھی کہا ایک سے زیادہ مرتبہ کہ جی بھی یہ مجھے کہتے ہیں، اب میری طرف توجہ دیں گے تو میں آپ کو بات سناؤں گا۔ تو انہوں نے کہا یہ مجھے کہتے ہیں کہ مار دیں گے، تو میں بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہوں۔ جب پارٹی فیصلہ لے چکی ہے کہ میں نے واپس جانا ہے، میں پارٹی کا فیصلہ واپس نہیں کروں گی، میں جاؤں گی، ٹھیک ہے جی، خواہ میں مجھے مار دیا جائے، آئی ول گو ٹو دا پیپل آف پاکستان فار دا پیپل آف پاکستان۔ تو یہ وہ جذبہ جو ریلیشن شپ پر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وہ کہ سیاست کی جنت وہاں کے، تو اس پہ یہ انٹر ریلیٹڈ، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں واپس جاؤں۔ دوسرا پھر انہوں نے ایک دن یہ بھی کہا کہ میرے پاس جو آپشن ہے وہ یہ ہے، اور میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ملک کی باہر کی سرزمین پر مرنا نہیں چاہتی، میں پاکستان کی سرزمین پر مرنا چاہتی ہوں، میں پاکستان جاؤں گی۔ چنانچہ اتنے جذبے کے سامنے پھر اگر یہ ایک واضح طور پر نظر بھی آ رہا ہو کہ اس قسم کے واقعے درپیش آئیں گے، نہ انہوں نے اپنا ڈٹرمنیشن چھوڑا، نہ ہی کسی میں یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ آپ پاکستان نہ آئیں۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں منع کیوں نہیں کیا، تو وثوق سے تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا کس طرح سے یہ ہوگا۔ تھریٹس ور دیئر، تھریٹس تو ہوتی ہیں، تھریٹس تو ابھی بھی ہیں، پارٹی کی تمام لیڈرشپ کو قیادتوں کو ہیں، لیکن جب اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے عوام الناس کی قیادت کا، پاکستان میں جمہوریت کا،